أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ، جس سورہ کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے. قرآن کی ایک مشہور سورہ ہے جس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اسی کی نسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے. اس کی ابتدائی 2 آیتیں اس سے پہلے پڑھی جا چکی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا تھا کہ قرآن مجید یہ متقین کے لیے ہدایت کی چیز ہے. جو انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، ایسے شخص کے لیے قرآن مجید رہنما اور رہبر ہیں. اور جو انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جس میں تقوی نہیں ہے، جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس پر اس کتاب کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتا. جو انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس میں بہت سے فوائد رکھے ہوئے ہیں. وہ انسان اس کتاب کو پڑھ کر اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے. اس کتاب کے ذریعے وہ انسان اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے، ایک نیک انسان بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ ہدایت حاصل کرنے والے، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ متقین ہیں. لیکن متقین کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. متقین اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہوا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، جو ہم سب کا معبود ہے، وہ ہے، اس کی ایک حقیقت ہے. وہ ہمارا حساب و کتاب لینے والا ہے، وہ ہمارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں سنتا ہے. اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اپنے معبود پر یقین کرنا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی معبود ہے. اسی طرح سے ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، ہم نے فرشتوں کو مانا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو قرآن مجید کی آیتیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، مساجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر مسجد میں آنے والوں کا نام لکھنے والے فرشتے ہیں، اور اس طرح سے انسانوں کی روح نکالنے والے بھی فرشتے ہیں. زمین و آسمان میں اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. ان کی تعداد ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں.
لیکن فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا ہے، قیامت میں کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ قبر کیسی چیز ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا، کیسے عذاب ہوتا ہے، کیسے وہاں پر نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، کیسے انسان پرسکون زندگی وہاں گزارتا ہے، یہ سب ہم نہیں جانتے ہیں۔ قبروں کو دیکھنے کے بعد ایسا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں بھی کوئی انسان سکون سے آرام کرتا ہو، یا یہاں پر بھی کسی انسان پر عذاب ہوتا ہو، یہاں فرشتے آتے ہوں، من ربک ما دینک من نبیک، یہ سوال کرتے ہوں، قبر میں اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہو۔ وہاں تو ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں کسی کو اٹھا کر بٹھایا جائے، پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب غیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں نہیں آ سکتا، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں ان پر یقین کرتے ہیں، وہی حقیقت میں متقین ہیں۔ ورنہ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی قومیں ہیں، ان تمام چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں جو انہیں نظر نہیں آتا۔ بہت سے لوگوں کو قبر کے اندر کے احوال نظر نہیں آتے، اس لیے کہتے ہیں قبر میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آخرت نظر نہیں آتی، مرنے کے بعد کی زندگی نظر نہیں آتی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے، انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی اور چیز میں منتقل ہو جائے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو انہیں چونکہ نظر نہیں آتا ہے اس لیے وہ اس پر یقین نہیں کرتے۔ تو غیب پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے، غیب کی ان باتوں پر جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہیں۔ جو انسان غیب پر یقین کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی و پرہیزگار بنتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے سے جا رہے تھے، سفر میں تھے کہ آپ کو راستے میں ایک چرواہا نظر آیا، بکریاں چرانے والا ایک شخص تھا، چھوٹی سی عمر کا، بکریاں چرا رہا تھا۔ تو اس سے آپ نے کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، آپ اس میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو گے تو اس سے ہمارا کچھ گزارا ہو جائے گا۔ اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، اس کی اجازت کے بغیر میں آپ کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مالک تو اپنے گھر پر ہے، آپ اس صحرا میں موجود ہو، اتنی ساری بکریاں ہیں، ان میں سے ایک بکری اگر مجھے دے دو گے اور جب مالک گھر جانے کے بعد پوچھے گا ایک بکری کہاں ہے تو آپ یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا نے کھا لیا، مالک کو یقین آ جائے گا بچہ ہے، صحرا میں گیا ہوا تھا، یہاں بھیڑیے تو پھرتے رہتے ہیں اور بکریاں ہوتی ہیں تو بھیڑیا آتا ہے، تو یہ بچہ کہاں سے بھیڑیا سے اپنی بکریوں کو بچا سکے گا؟ مالک کو یقین آ جائے گا، تم ایسی باتیں کہہ دینا، ایسا بہانہ کر دینا۔ تو بچے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں اپنے مالک کو یہ بتا دوں آپ کو بکری دے کر کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، مالک تو یقین کر لے گا کہ وہ کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ مالک کہاں ہیں؟ وہ مالک تو دیکھ رہا ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے کہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ میں اس کے پاس تو حساب سے بچ جاؤں گا لیکن اس کے پاس تو مجھے حساب دینا ہی پڑے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حقیقت میں اس بچے کا امتحان لینا چاہتے تھے اور بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ متقین کی علامت ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، چونکہ وہ غیب ہے۔ جس کے دل میں غیب کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ انسان گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ہم کسی بھی جگہ پر، کوئی بھی کہیں پر بھی ہمارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو اور ہمیں ہمارے غیب پر ہمارا ایمان طاقتور ہو، قوی ہو، ہم اللہ کا تصور کریں تو ہم کبھی بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اتقی اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ دوسری صفت متقین کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
متقین وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا دونوں میں فرق ہے۔ نماز پڑھنا ایک انسان کیسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کا قیام نمازوں کے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، یہ نماز کا قیام ہے۔ اگر ہماری نمازیں نبی کی سنت کے مطابق نہ ہوں تو یہ نماز کا پڑھنا تو ہو سکتا ہے لیکن نماز کا قیام نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ہمیشہ نماز قائم کرو اس بات کا حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو۔ اور نماز قائم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جس شخص کی نماز نبی کی نماز کی طرح ہوگی وہی اصل میں نماز کا قیام ہے، اور نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی لوگ متقین ہیں۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ متقین کو ہم نے جو مال عطا کیا ہے اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مال خرچ کرتے ہیں یہ نہیں کہا، ہم نے جو عطا کیا اس میں سے کچھ، یعنی اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ غریبوں کے لیے، یتیم ہیں، بیوہ ہے، بے سہارا ہیں، اور جو بھی انسان مجبور ہو، مقروض ہو، اللہ کی گھر کی تعمیر کے لیے، مدارس کی تعمیر کے لیے، اس طرح سے جہاں پر بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کا خرچ کرنا بھی یہ متقین کی علامت ہے۔ اللہ نے کتنے لوگوں کو مال دیا ہے، بہت سے لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ فلاں غریب کی آپ مدد کیجئے، فلاں جگہ مسجد کی تعمیر میں آپ کچھ تعاون کیجئے، تو ایسی صورت میں فوراً ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب ہیں، مگر اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، یہ متقین کی علامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بیٹی ہے، مال بہت زیادہ ہے، کیا میں پورا کا پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں؟ ایک ہی بیٹی ہے، بہت مال ہے، بہت دولت ہے، میں سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، ابھی زندگی کے حالات کا پتہ نہیں ہے، کب زندگی ختم ہو جائے۔ نبی نے فرمایا نہیں، آپ پورا مال خرچ نہیں کر سکتے۔ تو کہا آدھا مال خرچ کر دینا چاہتا ہوں، آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، آدھا بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ کہا 1/3 مال، یعنی 1/3، 1/3 مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، ٹھیک ہے 1/3 مال خرچ کر دو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو محتاج چھوڑ کر جاؤ، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی اولاد کے لیے بھی مال رکھتے ہو، یہ بھی مال کا خرچ کرنا ہوا۔ اولاد کے لیے مال خرچ کرنا، اپنی بیوی بچوں کے لیے مال خرچ کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے مال دینا، ان پر مال کا صرف کرنا، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ باعث ثواب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا مال آپ غیروں کو دیں، اپنا مال آپ فقیروں کو دیں، اپنا مال آپ غریب اور مساکین کو دیں۔ مال کا خرچ کرنا، مال کے خرچ کرنے پر ثواب اس میں بھی ہے کہ آپ اپنے مال سے اپنی اولاد پر خرچ کریں، اپنے بیوی پر خرچ کریں، اپنے بھائیوں پر خرچ کریں، اپنے ماں باپ پر خرچ کریں۔ یہ خرچ پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا کرتا ہے۔ بہت سے متقین کا حال ایسے نظر آتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو مال دیا ہے میں پورا کا پورا مال دوسروں پر لٹا دوں، اپنے اولاد کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو غریب اور فقیر بنا کر چلے جاتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے اولاد کو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آخرت میں ثواب ملے۔ ثواب کس پر ملے گا؟ غریب کو دینے پر، یتیم کو دینے پر،
اولاد کو دینے پر نہیں۔ اس سوچ کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی اولاد کو بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان کی اولاد کے ذریعے بد دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے اپنا سارا مال دوسروں کو دے دیا، کسی نے مسجد کو دے دیا، کسی نے یتیم خانے کو دے دیا، کسی نے غریب کو دے دیا، ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ ایک لقمہ جو آپ اپنی بیوی کو کھلاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا کہ اپنے گھر والوں کی بھی پرورش آپ نے کیا اور دوسروں کی بھی مدد فرمائی۔ اللہ فرماتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو آپ کو عطا کیا ہے آپ اسے استعمال کریں، خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں اور ساتھ میں پھر دوسروں پر بھی خرچ کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے متقین کی علامت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو متقی و پرہیزگار بنائے، نمازوں کے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنت کے مطابق اپنی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے، اپنے گھر والوں کا خیال کرنے اور جائز جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔